بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتائیں گے، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، پہلے عرب کے قبیلوں یعنی خاندانوں کا جاہلوں جیسا رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب یعنی دھرم تھا، اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ ہی تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے، اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت یعنی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا پورا بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف اور ستھرا ہوا کرتا تھا، زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ہی میں ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے 2 بڑے ارادے تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا ارادہ تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی لینگویج یعنی بھاشا بھی سیکھ سکے۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستوں، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ سے آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ سے بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر و برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اسی لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں رحمتوں برکتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن آپ اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ہے
کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 76 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستوں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔
آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی چاہتے تھے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کو بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنے زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستوں، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں کے تلواروں سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پورا کر دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد ہیں نہ والدہ کا سہارا ہے نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ اس کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا
کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں اس کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم چل چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد اب آپ جوان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام کے تجارت کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام میسرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، جو اپنی بیوپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، بدھوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان کے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد ہی میں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔
تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلی مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ پیارے دوستوں، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ میں لے کر غار ہیرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار ہیرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لے، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے
کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ تھا، یعنی کہ ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو اس پورے زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ تو دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ کو ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو جو نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ چادر لاؤ اور مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارا بنے ہیں، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستوں،
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور عنقریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر ورقہ بن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ حضرت ورقہ بن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔